کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ اپنے سب سے پیارے بندے کا امتحان اتنا کٹھن کیوں کر دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس باپ کا درد محسوس کیا جسے اپنے ہی بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا حکم ملا ہو؟ یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، ایسا امتحان جسے سن کر آج بھی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے، ہر تکلیف برداشت کی، لوگوں نے آگ میں ڈالا لیکن انہوں نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئی تب بھی انہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے آگ کا حکم دیا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ سوچئے، جو آگ انسان کو راکھ بنا دیتی ہے وہی آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا، لیکن اصلی امتحان ابھی باقی تھا۔ بڑھاپے میں اللہ نے انہیں بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بیٹا جس کے لیے برسوں سے دعا کی تھی، وہ بیٹا جسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا تھا۔ ایک باپ کی سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ اس کا بیٹا۔ لیکن ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سوچئے اس رات ان پر کیا گزری ہوگی، ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف جوان بیٹا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم کے آگے سر جھکا لیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ اگر آج کسی بچے سے ایسا کہا جائے تو شاید وہ ڈر جائے، رونے لگے۔ لیکن دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کا جواب۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر! کیسا بیٹا تھا، کیسا باپ تھا، کیسا ایمان تھا۔ آج چھوٹی سی پریشانی آ جائے تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، دعا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ تھے جو اپنی سب سے پیاری چیز بھی اللہ کے لیے دینے کو تیار ہو گئے۔ یہ اصلی قربانی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر میدان کی طرف چلے تو شیطان راستے میں آیا۔ اس نے کہا، کیا تم سچ میں اپنے بیٹے کو مار دو گے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی بات نہیں مانی۔ پھر شیطان ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا، لیکن ایک ماں نے بھی اللہ کے فیصلے کے آگے صبر کیا۔ پھر شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، لیکن انہوں نے بھی کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ آج شیطان ہمیں بھی روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، دین سے روکتا ہے، قربانی سے روکتا ہے، لیکن جو انسان اللہ والا ہوتا ہے وہ شیطان کی نہیں سنتا۔ جب قربانی کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کا دل تھا کہیں بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کانپ نہ جائے۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، مجھے ماتھے کے بل لٹا دیجئے تاکہ آپ میرے چہرے کو دیکھ کر کمزور نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر کون ہوگا جس کی آنکھیں نم نہ ہوں؟ کیسا صبر، کیسی محبت، کیسی فرما برداری۔ جب چھری چلائی گئی تو اللہ نے آسمان سے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دیا۔ اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے لیکن انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج پوری دنیا عید الاضحیٰ مناتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک باپ اور بیٹے نے اللہ کے لیے صبر کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو بہانہ بنا سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، یا اللہ، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آج ہم چھوٹی سی بات پر بہانہ بنا لیتے ہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، دین سیکھنے کا وقت نہیں، لیکن دنیا کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کو صرف باتیں نہیں چاہیے، اللہ کو عمل چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر دل میں اللہ سے زیادہ دنیا بس جائے تو انسان راستہ بھول جاتا ہے۔ آج لوگ قربانی کو صرف جانور کاٹنا سمجھتے ہیں، نہیں، اصل قربانی اپنے نفس کی ہے، اپنے گناہ کی ہے، اپنے گھمنڈ کی ہے۔ اور اگر قربانی کے بعد بھی انسان نہیں بدلا تو سمجھو اس نے صرف جانور کاٹا، اپنے نفس کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکل اور مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارا دل اور عمل دیکھتا ہے۔ اگر دل صاف ہو تو چھوٹی سی قربانی بھی بڑی بن جاتی ہے، اور اگر دل میں ریا ہو، دکھاوا ہو تو لاکھوں کی قربانی بھی بیکار ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو، جو عمل صرف اللہ کے لیے ہو وہی قبول ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جب کچھ مانگتا ہے تو بدلے میں اس سے بہتر دیتا ہے۔ انہوں نے بیٹا نہیں کھویا بلکہ پوری دنیا میں عزت پالی۔ آج کروڑوں لوگ ان کا نام محبت سے لیتے ہیں، اور سوچو اگر انہوں نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہوتا تو شاید آج ان کا نام بھی نہ ہوتا۔ اس لیے جب زندگی میں کوئی مشکل آئے تو یہ مت سوچو کہ اللہ تمہیں چھوڑ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اونچا اٹھانا چاہتا ہو۔ ہر امتحان کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔
آج اگر بیماری ہے، پریشانی ہے، غریبی ہے تو صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، اسی طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ پوری دنیا کو تمہارے لیے کافی کر دے گا۔ تو اس بقرعید پر صرف جانور کی قربانی مت دینا، اپنے گناہوں کی قربانی دینا، اپنی بری عادتوں کی بھی قربانی دینا، اور دل میں کہنا، یا اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان دے، اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر دے، اور اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرما۔ اگر یہ واقعہ سن کر آنکھیں نم ہو گئی ہوں تو ابھی اپنے دل سے توبہ کرو، کیونکہ پتہ نہیں اگلی عید تک ہم زندہ رہیں یا نہیں۔